تو آج جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ درود ابراہیم کے بارے میں کچھ بہت بڑے دعوے کرتا ہے نا؟ جی، بڑے دعوے۔ اور یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ اسے زندگی بدلنے والے رازوں کا مجموعہ کہا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ راز کا لفظ ہی سب سے پہلے توجہ کھینچتا ہے۔ یہی تو بات ہے، یہ لفظ فوراً یہ تاثر دیتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی معلومات ملنے والی ہیں۔ یہ صرف فضائل بیان کرنے سے ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ صحیح۔ تو اس کا پہلا دعویٰ وہ یہ کہ درود ابراہیم پڑھنے سے آسمانی دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور یہ کہ اسے آسمان روک نہیں سکتا۔ جی، اور پھر فوراً بعد دوسرا راز کہ فرشتے پڑھنے والے کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں مل کر ایک بہت ہی ایک ذاتی اور براہ راست تعلق کا احساس دلاتی ہیں، نہیں؟ بالکل، جیسے پڑھنے والا ساری رکاوٹیں عبور کر کے سیدھا مرکز تک پہنچ رہا ہے۔ یہی اس کی اصل نفسیاتی قوت ہے۔ مطلب یہ ایک عام انسان کو کائناتی سطح پر اہمیت دے رہا ہے۔ جی، یہ خیال کہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل آسمانوں میں حرکت پیدا کر رہا ہے اور آپ کا نام ایک مقدس بارگاہ میں لیا جا رہا ہے، یہ بے بسی کے احساس کو ختم کرتا ہے۔ یہ ایک طاقتور احساس ہے۔ اچھا، تو یہ روحانی کنٹرول سے شروع ہوتا ہے، لیکن پھر تحریر ایک بہت ہی عملی دنیاوی موڑ لیتی ہے۔ جی، تیسرے راز میں ہاں، کہ یہ دل کو سکون دیتا ہے، رزق کھولتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تقدیر بدل دیتا ہے۔ تقدیر بدلنا تو ایک بہت ہی بہت سنگین دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہاں تحریر ایک بہت ہوشیار ٹیکنیک استعمال کرتی ہے۔ وہ اسے جواز دینے کے لیے چوتھے راز کا سہارا لیتی ہے۔ اچھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نقطہ؟ وہی، وہ اس کی طاقت کو حضرت ابراہیم کی برکت سے جوڑتی ہے۔ وہ نبی جن کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی، جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوئیں۔ تو دلیل یہ بن رہی ہے کہ پڑھنے والا اللہ کی پسندیدہ ترین برکت طلب کر رہا ہے۔ بالکل، گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آزمودہ فارمولا استعمال کیا جا رہا ہے جس کی کامیابی کی ضمانت تاریخ نے دی ہے۔ یہ اس دعا کو ایک تاریخی تسلسل دیتا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ نکتہ ہے کہ اسے ایک ثابت شدہ عمل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، اور پھر آخر میں پانچواں راز، وہ تو سیدھا سیدھا تعداد کا کھیل ہے۔ ایک بار پڑھنے پر 10 رحمتیں اور 100 بار پڑھنے پر رحمتوں کی بارش۔ یہ تو ایک قسم کی روحانی سرمایہ کاری لگتی ہے جس میں منافع یقینی ہے۔ یقینی منافع، جی، اور یہ صرف فرد تک محدود بھی نہیں ہے۔ اس میں بزرگوں کا قول بھی شامل ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھا جائے وہاں سے نحوست اور تنگی بھاگ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک انفرادی عمل سے بڑھ کر ایک اجتماعی یعنی پورے خاندان کے تحفظ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جی، اور یہ اس کی کشش کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی فلاح کی بات ہو رہی ہے۔ تو تحریر کا اختتام ایک بہت واضح اور قابل عمل مشورے پر ہوتا ہے۔ روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھیں۔ ہاں، یہ تمام بڑے بڑے وعدوں کو ایک چھوٹی سی سادہ سی عادت میں سمیٹ دیتی ہے جس سے سب کچھ قابل حصول لگنے لگتا ہے۔ بالکل، تو یہ مواد ایک سادہ عمل کو روحانی اور دنیاوی کامیابی کی کنجی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہی اس کا خلاصہ ہے، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ عقیدے، مستقل مزاجی اور محض چند الفاظ کو دہرانے کے عمل میں آخر وہ کون سا تعلق ہے جو ایک انسان کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے؟